اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وصحبه وبارك بسم اللہ الرحمن وسلم. الرحیم. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل حضرت علی اردو اکیڈمی پر دل سے استقبال پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت خاص سے آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام نعیم الدین اکرم ثقلینی مراد آبادی، اور میں جو ادارہ چلاتا ہوں اس کا نام ہے حضرت علی اردو اکیڈمی، جو واقع ہے کوئل، ضلع متھرا میں. اور میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کی وادی محبت میں قدم رکھ رہا ہوں، اور آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے اپنی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں جو بات آپ سے کروں گا آج، جو گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کروں گا، اس کا عنوان ہے حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور جیسے بزرگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نسبی تعلق کیسا ہے. تو محترم ناظرین، حضرت پیر و مرشد صاحب محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کا تعلق بر صغیر کی عظیم ترین خانقاہ قادریہ مجددیہ شرافتیہ محلہ شاہ آباد بریلی شریف سے ہے. آپ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں. آپ کروڑوں لوگوں کے شیخ ہیں. آپ کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے، اور آپ کا نسبی تعلق اس طرح ہے کہ آپ کے والد گرامی، جنہیں تاریخ ولایت میں صوفی باصفا قبلۃ العارفین حضرت شاہ مولانا شجاعت علی میاں قادری مجددی ککرالوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اور آپ کے دادا، جو سلسلہ قادریہ مجددیہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں، جنہیں قطب بریلی بھی کہا جاتا ہے، جنہیں تاریخ کے صفحات میں زبدۃ الکاملین، کعبۃ السالکین، مصباح العارفین، نور العاشقین، حضرت شاہ مولانا شرافت علی میاں علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جگہ دی گئی ہے. سلسلہ قادریہ کے علاوہ جتنے بھی سلاسل دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کے فیضان کا مظہر ہیں ہماری شیخ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ.
ایک بڑے انسان کے اندر جو خوبی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ بزرگان دین کی ریت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کے پاس بزرگوں کی اجازت اور خلافت ہوتی ہیں، بزرگوں کی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اس کا بلند اخلاق ہوتا ہے۔ نمبر 6، وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں خوبیاں ہوتی ہیں، جو یہ سینکڑوں خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خاص انسان بنا دیتی ہیں، جو انسان کو دروالی سے حضوری میں لے جاتی ہیں۔ اور جب حضرت پیر و مرشد صاحب محمد ثقلین میاں کی صحبت میں رہ کر اور آپ کی ذات مقدسہ پہ جب اسٹڈیز کی جاتی ہے تو یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، آپ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ نمبر 3، آپ اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، آپ اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ جو بزرگوں کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ بدرج اتم آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے، آپ کا ظاہر ایسا ہے جیسے کہ ظاہر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی امام اعظم کا مظہر ہیں، اور آپ کا باطن دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جلوہ ہے۔ آپ پیر طریقت بھی ہیں، آپ گنجین معرفت بھی ہیں، آپ گلے سرسبد ولایت بھی ہیں، آپ نجم آسمان ہدایت بھی ہیں، آپ چشمہ فیضان قادریت بھی ہیں، آپ قاسم برکات نقش بندیت بھی ہیں، آپ شنابر بحر طریقت بھی ہیں۔ میں اسی طرح گناتا جاؤں گا، وقت میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں کم نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کے جاننے والے، پہچاننے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کے احکام کو بجا لانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں مستغرق رہنے والے، غوث و خواجہ صابر و مجدد و شہزی کی تعلیمات کو عام کرنے والے بزرگ ہیں، شیخ ہیں۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کی یاد سے خالی ہو، نبی کی محبت سے خالی ہو، بزرگوں کی تربیت سے باہر ہو۔ یہ بھی بات اظہار من الشمس ہے کہ جب بزرگان دین کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جب ہم سرکار غوث اعظم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، آپ کے آنے کی بشارت پہلے دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ بعد میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کی بشارت پہلے دے دی گئی۔ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، قطب پیر امید کی سوانح عمری پڑھنے کے بعد ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، بزرگان دین نے آپ کی آمد کا چرچا پہلے ہی کر دیا۔ اسی طرح حضرت پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ دنیا میں بعد میں تشریف لائے، آپ کی آمد کی بشارت بزرگان دین نے پہلے ہی اہل زمانہ کو سنا دی۔ حضرت پیر و مرشد علیہ الرحمت و رضوان کو آئیے خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کے الفاظ کی، آپ کے قول کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق جتنا اچھا، جتنا میٹھا، جتنا پیارا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہے، اللہ والا ہے، اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ حضرت پیر و مرشد اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، آپ کی صورت بھی خوبصورت، آپ خوبصورت چہرے کے مالک ہیں، آپ حسین سیرت کے مالک ہیں، آپ خوبصورت شیریں گفتگو کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے،
آپ کو دیکھنے کے بعد بزرگوں کا یہ قول آپ کی ذات پر صادق نظر آتا ہے کہ آپ برداشت کے کانوں سے سنتے ہیں، رحم کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور میٹھی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے تعلق سے ناگوار بات کہتا ہے تو آپ برداشت کے کانوں سے سن لیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں، اور پھر جب وہ آپ کا عدو آپ کے سامنے آتا ہے، برائی کرنے والا جب آپ کے روبرو آتا ہے تو آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں، نفرت کی نگاہ سے نہیں، بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور محبت کی نگاہ سے وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کا دل نور الہی سے منور ہو، جس کا دل کدورت، حسد اور جلن سے پاک صاف ہو۔ اور میاں حضور کا دل تو آئینہ تجلی الہی ہے، جس میں انوار الہی نظر آتے ہیں، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے۔ تو آپ کی تنقیص کرنے والا، آپ کی شان مبارکہ میں نازیبا کلمات کرنے والا، آپ کا مخالف بھی جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کی باتوں کو برداشت کے کانوں سے سنتے ہیں، اور محبت کی نگاہوں سے اسے، رحم کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں، اور محبت کی زبان سے اس سے کلام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مخالف کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ خوبیاں جو حضرت شاہ محمد ثقلین میاں کو ایک عظیم ترین بزرگ بناتی ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ آپ باقی میں اپنے بزرگوں کے فیضان کا مظہر ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر کامل عمل پیرا ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو اچھے اعمال میں 3 چیزیں شامل ہیں کہ سلام کو عام کرنے والا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو، پیاسوں کو پانی پلانے والا ہو، اور یہ تینوں خوبیاں میاں حضور کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ آپ کے ہاں لنگر جاری و ساری ہے کہ جہاں نسب نہیں پوچھا جاتا، جہاں مسکن نہیں پوچھا جاتا، جہاں چہرے نہیں دکھائے جاتے، سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے، بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ میاں حضور سے سلام ہو گیا، آئیے کھانا تناول فرما لیجئے۔ پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ غریب جو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے، میاں حضور اپنی جیب خاص سے، اپنی تحریک سے ان بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میاں حضور ایک عظیم بزرگ ہیں، اور ایسے عظیم ترین بزرگ ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کیا ہم میاں حضور کی زیارت کرتے ہیں، میاں حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور ہم بلا صبح اس چیز کے حقدار ہیں کہ آنے والی نسلیں ہم پر یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور کو دیکھا ہے۔ اور شاہ ثقلین میاں وہ عظیم ترین مقدس بزرگ ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو کو انہی اشعار پر اختتام کر رہا ہوں۔ تقدس، شان و شوکت اور عظمت میرے مرشد کی، تقدس، شان و شوکت اور عظمت میرے مرشد کی، جہاں والو ذرا دیکھو یہ عظمت میرے مرشد کی، صدارت ہو، قیادت ہو، بلاغت ہو، فصاحت ہو، ہر ایک میدان میں چلتی ہے حکومت میرے مرشد کی، بلا کا سوز ہوتا ہے سما بھی نور کا اکرم، بلا کا سوز ہوتا ہے سما بھی نور کا اکرم، جب کسی مجلس میں ہوتی ہے نصیحت میرے مرشد کی، جب کسی مجلس میں ہوتی ہے نصیحت میرے مرشد کی۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ الحمدللہ لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں اور ثواب حاصل کریں، اور اپنے عزیز ترین دوستوں کو، اہل محبت کو، اہل سلسلہ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا عزیز ترین بھائی محمد نعیم الدین اکرم ثقلینی مراد آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔